بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، اہل اسلام، دین اسلام جہاں ایمان اور اس کی بنیادیں اور اس کی تفصیل قرآن مقدس میں، احادیث مبارکہ میں پوری طور پر واضح کرتا ہے کہ ایک عبد مسلم جو موحد ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، تو عقیدہ توحید ایمان باللہ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے اس کو کن کن ہدایات کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اس میں وہ باتیں جن میں دل سے تصدیق چاہیے، ان میں آپ کے اعضاء یا جوارح کے عمل نہیں ہیں، دل کا عمل ہے، وہ ماننے کی باتیں، جاننے کی باتیں، ماننے کی باتیں، اور دوسرا حصہ اعمال کا، وہ کرنے کی باتیں ہیں، یعنی احکامات ہیں، اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے قرآن مقدس میں دونوں کرنے کے کام، ماننے کے کام، دونوں کی تفصیل بیان فرما دی۔ وہی ضروریات دین ہیں، وہی بنیاد ہے دین کی، جس کو اللہ رب العزت جل وعلا نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اطلاع دی، اور آپ نے اس کا بیان فرمایا اور اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا اور سکھایا۔ پھر اس ہدایت کو آپ سے سیکھنے والوں نے قیامت تک کے لیے پوری محنت کے ساتھ مرتب کر دیا، ایڈٹ کر دیا، بنا دیا، کتابی شکلوں میں بھی سامنے لیا، یاد بھی کیا آپ نے، سینوں میں بھی رکھا، پھر اس کو کتابی شکل میں بھی سامنے لیا۔
وہ آیات قرآنیہ ہوں یا روایات، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات مبارکہ حدیث کی صورت میں ہوں، دونوں ان کو منضبط کیا، مرتب کیا، پوری مرتب شکل میں امت کے لیے پیش کیا۔ ایمان باللہ بنیاد ہے ہر چیز کی، اور جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کو اپنا الہ مانتا ہے، بنیادی طور پر اس نے اپنے باطن کو، اپنی ذات کو اس نے پاک کر لیا۔ اس لیے کہ ذات الہ کو پہچاننا، اس کے اسم مبارک کو جاننا اور اپنے دل میں اتارنا، اس کو اپنا الہ ہونے کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ بندے کی اصل پلیتی کو دور کر دیتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ اپنے فطرت پر آ جاتا ہے، اور وہ شخص اللہ کے ہاں ایک پاکیزہ روح اور پاکیزہ نفس کہلاتا ہے۔ جس شخص کے اندر شرک کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی عمدہ لباس پہن لے، عمدہ خوشبو لگا لے، لیکن اگر اس کے اندر توحید کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کو کہا گیا قرآن پاک میں انما المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید ذات و صفات اس کے اندر شرک کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پلید کر لیتے ہیں، اور پلیتی بھی ایسی کہ اگر وہ سمندروں میں بھی نہا لیں تو اس پلیتی کو دور نہیں کر سکتے۔ اور توحید دل میں ہونا، ذات الہ کا یقین، یہ ایسی طہارت ہے، صرف بدنی نہیں قلبی، وہ طہارت ہے کہ جس کے بعد کوئی بندہ اصل میں نجس نہیں رہتا، پاک ہو جاتا ہے۔ بدن کو بے وضوئی آ جائے گی، آپ جانتے ہیں کہ جس سے بندہ بے وضو ہو جاتا ہے، بے وضو یعنی بندہ حدث اس کو لاحق ہو گیا، آ سکتا ہے، جنبی ہو سکتا ہے، لیکن جنبی بھی، جنابت بھی کسی کی باطن کو پلید نہیں کرتی۔ ہاں، کیوں؟ کہ باطن اس کا توحید سے روشن ہے، اور وہ حکمی پلیتی اس کو آ جاتی ہے۔ اس کے لیے اس کو ناک منہ میں پانی ڈالنا اور بدن پر ایک مرتبہ پورے تو 3 مرتبہ سنت ہے ڈال لینا، اس سے زیادہ بھی نہ کرے ورنہ پاگل ہو جاتا ہے بندہ۔ میرے پاس کئی بچوں کے لیے کہا جاتا ہے جی وہ گھنٹہ نہاتا ہی رہتا ہے، اس کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں پاک ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہے اس کو بتاؤ کہ تو پلیت نہیں ہوتا، کیونکہ جو کلمے پر تیرا ایمان ہے تو وہم کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ یہ حکم شرع کا ہے، پورا کرتے ہیں، کیونکہ یہ عارضی طور پر ہمیں حدث بھی آتا ہے، جنب بھی بندہ ہوتا ہے جب اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن حکمی ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقی تو اس کا ہر مومن پاک ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کوئی بڑا ولی اللہ ہے تو پاک ہے، نہیں، جس کے اندر بھی عقیدہ توحید ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ پاک ہے۔ غلیظ وہ بندہ ہے، نجس وہ بندہ ہے جو اپنے رب کا یقین نہ کرے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کو نجس قرآن نے کہا۔ یہ کسی مولوی کا کہا ہوا یا کسی کا اپنا بلڈ پریشر نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مولوی بلڈ پریشر ہو جائے تو تیز مسئلے بیان کرنے لگ پڑیں، نہ، یہ قرآن کا فرمان، جو چاہے میرا ظاہر باطن پاک ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کا حبیب فرماتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یہ میرا قلعہ ہے، اور میرے قلعے کے اندر جو داخل ہو گیا
وہ شیطان کے وساوس سے اور ہر قسم کے پلیتی سے پاک ہو۔ المؤمن لا ینجس، مومن، حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، مومن پلیت نہیں ہوتا، مشرک پاک نہیں ہوتا۔ اللہ، اب سارے فرانس کی جتنی بھی پیرس میں لوگ بناتے ہیں، یہ کیا کہتے ہو ان کو، یہ جو ہم لگاتے ہیں خوشبوئیں، سارے پرفیوم لا دے، میں 1000 پاؤنڈ کا لایا، میں نے 10,000 کا لیا، تو پاک نہیں ہو سکتا۔ جو مومن کو اس کی کھال میری نہیں، اس کے قلب تک اتر کر پاک کر دیتا ہے، وہ 1000 پاؤنڈ کے نہیں، وہ سارے جہان کی قیمت ہے، پر وہ لفظ ہے دو پڑھ لا الہ الا اللہ، تیرا ظاہر بھی پاک ہے، تیرا باطن بھی پاک ہے، اور میرا پڑھ نہیں، دل میں رکھ، مالک ایک ہی ہے، وہی الہ ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، مسجود ہمارا وہی ہے اور وہی خالق ہے، یہ سب اس کی مخلوق ہے، تمام ممکنات اس کی مخلوق ہے، وہ ذات قدیم ہے، واجب الوجود ہے، اسی پر ایمان، باقی سب جتنے بھی ایمان ہیں جن چیزوں پر، وہ ایمان باللہ کا ہی تقاضا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، بعد الموت کا ایمان کہ ہم مریں گے پھر اٹھیں گے، یہ سب باتیں کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ اس مالک نے فرمایا ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے، ورنہ ان سب کی بنیاد ایمان باللہ ہے، کہ جب اللہ پر ایمان آتا ہے تو یہ سب چیزیں ماننی پڑتی ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو جان سارے ایمان کی کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کی ذات پر ایمان ہے، اس کی صفات پر ایمان ہے، اور ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ ہمارے لوگ کئی دفعہ یہ بتاتے ہیں کہ صفات جو ہے وہ بولی جاتی ہیں مخلوق پر بھی، ہاں بولی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن یہ جو بولی جاتی ہے نا، جن کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ مخلوق چیز ہے، اس کی صفات غیر مخلوق ہے، اس لیے وہی چیز نہیں بولی جاتی۔ ایک بندہ کہتے ہیں جی کان تے ساڈے بھی ان سنتے ہیں تے سمیع تے وہ بھی ہے، میں کہ تیرے کان تے سارا سسٹم انہیں بنایا ہے، تو عبد السمیع ہے، سمیع نہیں، السمیع وہ ہے، اور ہمارے پاس کان شنوا، سننے والے کان، یہ اس کے دیے ہوئے ہیں، بولنے کی طاقت، کلام، اللہ اکبر، اس کی دی ہوئی۔ حیات ہمارے لیے بولی جاتی ہے، زندگی، حی، ہم زندہ ہیں، کہتے ہیں ہم زندہ ہیں، لیکن یہ اس کی دی ہوئی زندگی ہے، اور اس کی زندگی وہ اصل الحی ہے، اس کو کسی نے نہیں دی زندگی، اس کی اپنی زندگی، اور ایسی زندگی کہ جس میں تغیر ہی نہیں، جس میں موت نہیں، جس میں نیند نہیں، تو حیات اسے کہتے ہیں۔ اور یہ حیات مستعار ہے، ہمارے جو سمجھدار بندے لکھتے بولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی یہ مانگوی زندگی ہے، چند روزہ ہے، کیوں بولتے ہیں؟ اسی لیے کہ حیات، اصل جس کی صفت ہے حیات، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، باقی سب کی تو اس نے پیدا کی ہے، یہ حادث ہے زندگی، اور وہ قدیم ذات ہے، اس کی وہ اصل صفت ہے، تو مالک۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیا جھنجھٹ ہے مذہبوں کا، اس سے آزاد لوگ پھرتے ہیں، پھرتے ہیں تو پھریں، لیکن بالآخر سب کو اسی کی طرف جانا ہے، ثم الیہ ترجعون، اور جاتے ہوئے کوئی جیسا بھی ہو، کوئی مشہور ہو، کوئی نہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی جاتے ہوئے یاد آتی ہے اس کو، پھر بیٹھ کر اپنے اپنے رنگ میں وہ پڑھتے ہیں، کئی قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ میں کہا یہ کیا کر رہے ہو، زندگی بھر تو یاد نہیں کیا، کہتے ضرورت کیا ہے، وہ بھی تو پھرتا ہے ایسے، ہم بھی پھریں گے، تو اب بھی پھرتے رہو۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اکڑ ہے اندر انسان کے، غرور، تکبر ہے، اور جب تک گرتا جاتا ہے پھر یاد آ جاتی ہے، کیونکہ پھر مٹی کی طرف جائے گا۔
یا آگ کی نظر ہو جائے گا ہندو ہوا تو، لیکن تب بھی اس کے پاس ارد گرد کھڑے ہوئے بندہ پھر اس وقت ہاتھ جوڑ کے اس کے لیے بھی کچھ کریں گے، دعائیں کریں گے، یا اپنے انداز میں جو بھی پڑھنا ہوتا ہے پڑھیں گے۔ لیکن خدا کے بندے، یہ تیرا کام ہے، اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، اپنی طاقت سے، اپنے ارادے سے، یہ وقت ہے تیرا اس کو یاد کرنے کا، تو اپنے وقت میں اپنے ارادے سے کرنا۔ ہم ہی لوگ ہیں، ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں دعائے مغفرت کا، ہمارا جو طریقہ ہے اسی میں دعائے مغفرت ہے، اسی میں کلے ہیں، اسی میں دسویں ہیں، اسی میں چیلم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری کوتاہیاں غلطیاں ہم اس بات پر کر لیں کہ ہمارے کلے پر بخشے جائیں گے، ہمارے چیلموں پر بخشے جائیں گے۔ جس نے زندگی میں یہ اعتماد کیا وہ مارا گیا۔ کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی تو مخاطب کیا، فرمایا یا صفیہ، یا فاطمہ، یا عباس، اے عباس میرے چچا، اے صفیہ میری پھوپھی، اے فاطمہ میری بیٹی، کوئی اس بات پر نہ رہنا کہ اپنے رب سے تعلق نہ بناؤ اور یہ سمجھو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقرب ہیں تو ہم اس لیے بخشے جائیں گے، ہمیں ضرورت نہ ہوگی۔ فرمایا نہ، میں جو اللہ کا نہ ہوا اور اللہ کو جس نے نہ بنایا، میں تمہارے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ ہی نہیں سکوں گا کہ یہ میرے ہیں، اس پر کبھی نہ رہنا۔ کیوں کہ جو میرے اقرب ہیں وہ مجھے دیکھیں کہ جب میں خود یاد کرتا ہوں رب کو سب سے زیادہ، تو جو میرا سب سے قریبی ہے وہ بھی پھر میری طرف دیکھے اور سب سے زیادہ وہ خدا کو یاد کرے، خدا کو راضی کرے۔ کیوں؟ اقرب ہونے کا مطلب کنسیشن نہیں ہے کہ اسے چھٹی ملے گی، اقرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوہری ڈیوٹی آئے گی۔ کیوں کہ جب رب نے مجھے حبیب بنایا تو میں تو اس کو شکر میں ہر وقت رب کے حضور حاضر رہتا ہوں، اور تمہیں بھی اس کا شکر کرنا چاہیے کہ رب نے تمہیں میرے اقربین میں سے بنایا۔ باقاعدہ واضح فرمائے گا۔ یہ دنیا داروں کا تصور ہوتا ہے کہ جو یہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، جی فلانا وزیر اعظم کا دوست ہے تو فلانا بادشاہ کا دوست ہے، فلانا ڈپٹی کمشنر کا دوست ہے، بلکہ ہمارے پرانے جو گاؤں بنے ہوئے ہیں اس میں تو یہ کہتے ہیں بس سیاح بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا، یعنی اگر کوتوال شہر جو ہے وہ اپنا دوست ہے تو پھر ڈر کس بات کا، اس کو ہمارے پر کوئی قانون جاری ہوگا؟ فرمایا کوتوال اور کمشنر اور وزیر اعظم اور یہ بڑوں کا تصور نہ رکھو، یہ نبوت ہے۔ یہاں جتنا بڑا منصب ہے اتنی ڈیوٹی زیادہ ہے، اتنی پاکیزگی زیادہ ہے، اور اتنی طہارت اس کے لیے زیادہ ہے۔ خیالات پاک ہوں، یہ ضروری ہے، نظریات پاک ہوں، اعمال پاک ہوں، اور اتنے پاک ہوں کہ نیت کے اندر بھی غیر خدا نہ آئے، ریاکاری بھی نہ آئے، محبت خدا اس قدر ہو کہ ہر چیز عمل اس کی سوچ بندے کی جو ہے وہ للہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، مخلصین لہ الدین۔ تو یہ ہے اخلاص ان ہستیوں کا، ان ذوات کا جن کا ہم ذکر کریں۔ تو گرامی قدر، ان اللہ تعالیٰ کی توحید، ایمان باللہ، اس کے جو عملی صورتیں دی ہیں قرآن نے، ان میں ایک اہم عبادت حج کی عبادت، جیسے نماز ان عبادات میں، روزہ ان عبادات میں جو بنیادیں ہیں، حج بھی ان عبادات میں، اور سال میں ایک دفعہ، زندگی میں ایک دفعہ حج، اور سال میں ایک دفعہ زائد مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ وہ نصاب ہے جو انسان کو ایک پورا منظم مسلمان بناتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بھئی کام تو ہوا پر پورے ڈسپلن کے ساتھ نہیں ہوا، جیسے آپ کہتے ہیں، اور آپ بڑے نازک ہو، ہم بھی نازک بن جاتے ہیں کیا، وہ کسی کھانا لگانے والے نے اگر ترتیب سے کھانا نہیں لگایا، کوئی میٹھی چیز پہلے رکھ دی تو کہ گئے طریقے کے خلاف ہو گیا۔ تو جب آپ چھوٹے چھوٹے کام میں اتنی ڈسپلن دیکھتے ہو تو پھر ڈسپلن مسلمان بھی ہونا چاہیے نا۔ تو ڈسپلن مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو پوری ترتیب کے ساتھ عبادات کو بھی ادا کرتا ہے، اعمال میں بھی ہوتا ہے، معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں سیکھتا ہے، صبر کی، توکل کی، رضا کی، اور
غنا کی، فتوت کی، یہ ساری اصطلاحات ہیں، میں بولتا جا رہا ہوں اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ اوصاف سیرت کے انسان کے وہ ہیں جس کا عملی نمونہ نقشہ حضور کی ذات ہے خود۔ تو آپ کی طرح سیرت طیبہ، اخلاق حسنہ، ان کو اپنانا۔ حج کے اندر یہ سارے پہلو موجود ہیں، سارے پہلو عشق الہی کے اور محبت الہی کے سب موجود ہیں۔ آج بڑی جامع عبادت ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل پہ بھی موقع ملے گا۔ وقت کم ہوتا ہے، ایمان باللہ پر کچھ گفتگو ہو گئی، انشاءاللہ پھر بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں اپنے صالح بندوں کی سنت نصیب فرمائے، اور مالک تعالیٰ اپنی محبت خاص سے آپ کے، میرے جیسے آدمی کے اور آپ سب کے قلوب کو اللہ تعالیٰ مزین و منور فرمائے۔